صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ مفسدات نماز کا ذکر چل رہا ہے، کچھ مسائل ہو چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں 4 مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کے بدن میں کسی حصے میں زخم لگا ہوا تھا اور یعنی کہ ایسے عضو پر جو کہ وضو میں دھونا فرض ہے، چہرہ، ہاتھ اور اسی طریقے سے پیر، سر کا مسح، یہ فرائض میں سے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک عضو پر چوٹ لگی اور پٹی لگی ہوئی ہے تو وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران کیا ہوا، اس کا زخم ٹھیک ہو کر پٹی کھل گئی، زخم ٹھیک ہو گیا، سوکھ گیا اور نماز کے دوران ہی پٹی کھل گئی، اس لیے کہ وہ آدمی اس عضو کو دھویا نہیں ہے، پٹی پر مسح کیا ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہاں جو ہے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، اعضائے وضو کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہو اور آدمی وضو کرتے ہوئے اس پٹی پر مسح کر رہا ہو، یہ 2 شرطیں ہیں۔ اگر ایسا زخم سوکھ کر اس کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی تھی وہ پٹی کھل گئی تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس کو اثر نو نماز کو دہرانا پڑے گا، نماز مکمل دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ وہ نماز اب اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، معذور شخص یعنی کسی عذر کی وجہ سے آدمی جو ہے، جیسا کہ معذور کے مسائل پیچھے گزر چکے ہیں، تو عذر کی وجہ سے کچھ چیزوں میں رخصت دی جاتی ہے، وضو میں ہو، غسل میں ہو، نماز میں ہو۔ تو کسی عذر کی وجہ سے آدمی نماز وضو وغیرہ کر کے جو کہ رخصت دی جاتی ہے، اس رخصت کے ساتھ وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، درمیان میں کیا ہو گیا کہ اس کا عذر ختم ہو گیا۔ مثال کے اعتبار سے ایک آدمی ایسا ہے جس کو مسلسل جو ہے پیشاب کے خطرے نکلتے رہتے ہیں، سلسلے بول کی بیماری ہے، یا پھر جو ہے ریاح کی بیماری ہے، یعنی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، ایک نماز کا وقت بھی اس کو مکمل نہیں مل سکتا، تو اس آدمی کے لیے حکم یہی ہے کہ بھئی نماز کا وقت آ جائے، تازہ وضو کر لے، وضو کر کے ایک وضو میں ایک وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے وقت کی۔ اس میں جو ہے درمیان میں اگر اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، پیشاب کے خطرے نکل رہے ہیں، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو ایسا معذور آدمی نماز پڑھ رہا تھا، درمیان میں سلسلے بول کی بیماری یعنی پیشاب کے خطرے نکلنے کی بیماری رک گئی، ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ریاح کی بیماری ختم ہو گئی تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور اس کو اثرینو پھر نماز پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، دوران نماز یعنی نماز کے درمیان میں جان کر حدث لاحق کر رہا ہے کوئی آدمی، یا پھر جو ہے جان بوجھ کر اگر کرے گا تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر اگر یعنی کہ ایسا ہی حدث لاحق ہو گیا تب بھی نماز
اس کی ٹوٹ جائے گی، لیکن اس میں جو ہے جان بوجھ کر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حدث لاحق ہونے کے بعد اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ جا کے پھر مکمل وضو کر کے، یا پھر جو ہے غسل فرض ہو چکا ہے تو غسل کر کے آدمی کیا کرے؟ پھر اثرینو نماز ادا کرے۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، نااہل شخص کو نائب بنانا، یعنی کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو امام صاحب کو کیا ہو گیا؟ درمیان میں کوئی عذر پیش آ گیا، اس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ درمیان میں جو ہے چکر آ گئی، گر گئے، درمیان میں جو ہے اور کوئی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا سکتے، تو ایسے وقت میں امام صاحب نے کیا کیا؟ ایسے آدمی کو اپنا نائب بنایا جو کہ اس کا اہل نہیں تھا۔ تو یعنی کہ اہل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بالکل ان پڑھ، اس کو کچھ آتا ہی نہیں، یا پھر جو ہے بہت ہی معذور، ایسا معذور کہ آدمی اس کی نماز سنت کے مطابق مکمل ہو نہیں سکتی، ایسا معذور آدمی۔ تو اگر ایسے آدمی کو امام اپنا نائب بنا دیتا ہے نماز کے درمیان میں، تو وہ آدمی امام بننے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، امام کی بھی، مقتدیوں کی بھی، سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر اثرینو وہ آدمی جو امام بننے کا لائق ہو وہ آدمی آگے بڑھ کر امامت کرے، یہ جو ہے ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے آج کے 4 مسائل ہیں۔ ویسے تو ہر دن 5 مسائل کا تذکرہ ہو رہا تھا، لیکن آج جو ہے 4 ہی مسائل کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے کہ یہ مسائل جو ہے کچھ ان مسائل کے اندر کچھ بحث زیادہ تھی، تو اس لیے میں نے 4 ہی مسائل کا انتخاب کیا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ناظرین جو ہے ہمارے ان مسائل کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور ان مسائل کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔